قربانی ایک عظیم عبادت ہے، اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ کتاب و سنت میں اس کے احکام اور مسائل بھی محفوظ ہیں، اور محدثین نے اور علماء کرام نے انہیں ہم تک پہنچا بھی دیا ہے۔ اب موجودہ دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال جو ضعیف اور موضوع روایتیں ہیں وہ بھی لوگوں کی زبانوں پر آ چکی ہیں۔ ایسی صورت میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہوشیار رہنا ہے۔ جی ہاں، ایسا نہ ہو کہ کوئی واعظ آپ کو جھوٹی اور من گھڑت روایت پیش کر کے متاثر کر دے اور پھر حدیث سنیں اور اسے دوسروں کے سامنے پیش کریں۔ اس لیے بہت ضروری ہے جب ہم حدیث کی بات کریں تو اس پر محدثین نے کیا حکم لگایا ہے یہ بھی ساتھ ہی ساتھ پیش کریں۔ امام ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قربانی کی فضیلت میں کوئی بھی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔ لوگوں نے اس کی فضیلت میں عجیب و غریب روایتیں بیان کر رکھی ہیں جو صحیح نہیں ہیں۔ انہی غلط روایتوں میں سے یہ بھی ہے کہ قربانی جنت کی سواری ہے۔ اس کو بھی ترمذی وغیرہ سے نقل کیا جاتا ہے اور شارح عارضۃ الاحوذی میں اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی خدمت میں یہ پہلی حدیث، اس کے بعد 19 حدیثیں اور میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ ضعیف اور موضوع روایات جسے مجھے آپ اور ہم سب کو متنبہ رہنا چاہیے۔ نمبر 1، زید بن ارقم سے مروی ہے کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا ہمارے لیے ان میں کیا ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ اس حدیث کو احمد ابن ماجہ اور حاکم وغیرہ نے، بیہقی نے اور دوسرے محدثین نے اس کو نقل کیا ہے۔ اس مشہور اور معروف حدیث کو امام عصر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے موضوع قرار دیا ہے۔ موضوع اس حدیث کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹا بہتان لگایا جاتا ہے، جو جھوٹی روایت ہوا کرتی ہے۔ اس حدیث کی سند میں نفیع بن حارث الاعمی الکوفی متروک ہیں، جھوٹ کی تہمت کے راوی ہیں، اور دوسرا راوی عائض اللہ المجاشعی ہے، منکر راوی ہے جو حدیثیں وضع کیا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ایک آدمی نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے قربانی کے متعلق پوچھا کہ کیا یہ واجب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے قربانی کی ہے۔ پھر اس نے دوبارہ آپ سے وہی سوال کیا تو آپ علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں عبداللہ ابن عمر، وہ یہ کہتے ہیں کہ تم سمجھ رہے ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے قربانی کی ہے۔ اس کو وہ آپ علیہ السلام کے جو صحابی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اس حدیث کو علامہ البانی اس اثر کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ ضعیف ترمذی میں اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے حدیث نمبر 260 پر، تو یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال مقیم رہے اور ہر سال قربانی کرتے رہے، یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ ترمذی میں علامہ البانی ضعیف ترمذی میں اس کو نقل کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت علی کی جو روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 2 بینڈے قربان کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، اس کے بارے میں تو میں نے تفصیلی ویڈیو بنا دی ہے۔ یہ حدیث بھی درست نہیں ہے، ضعیف ہے، اور صاحب تحفۃ الاحوذی علامہ البانی وغیرہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ نمبر 5، ام المؤمنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذی الحج کو خون بہانے سے بڑھ کر ابن آدم کے نزدیک کوئی بہتر عمل نہیں کرتا۔ قربانی کا جانور ہر بروز قیامت اپنی سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت آئے گا، اور خون زمین پر گرنے سے قبل ہی اللہ کے یہاں قبولیت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ سو تم یہ قربانی خوش دلی کے ساتھ کیا کرو۔ اس حدیث کو بیان کر کے علامہ البانی نے ضعیف قرار دیا ہے اور اسے ضعیف ترمذی میں نقل کیا ہے، اور ابن ماجہ میں بھی اس کو ضعیفہ میں ہی نقل کیا ہے۔ نمبر 6، حضرت علی سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا اے لوگوں قربانی کرو اور اس کے خون سے ثواب کی
کی امید رکھو کیونکہ اللہ کی حفاظت میں اس کا خون گرتا ہے۔ یہ حدیث موضوع ہے، اس کو بھی علامہ البانی نے موضوعات یا ضعیفہ میں نقل کیا ہے۔ نمبر 7، حسین ابن علی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خوش دلی اور اجر کی نیت سے قربانی کرتا ہے وہ اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جاتی ہے۔ یہ حدیث بھی موضوع ہے، جھوٹی ہے، من گھڑت ہے۔ نمبر 9، ابن عباس سے مرفوعاً روایت ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن ٹوٹے ہوئے رشتوں کے جوڑنے کے سوا قربانی سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ یہ حدیث بھی ضعیف ہے، ضعیفہ۔ علامہ البانی نے اپنی کتاب احادیث صحیحہ احادیث ضعیفہ میں اس کو نقل کیا ہے۔ نمبر 11، عمرو بن عبس سے مروی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7واں شخص تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک درہم جمع کرنے کا حکم دیا۔ ہم نے 7 درہموں کی قربانی خریدی۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی ہمارے لیے مہنگی پڑ گئی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل قربانی وہ ہے جو سب سے مہنگی اور موٹی ہو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو 2 آدمیوں نے دونوں پیروں اور 2 آدمیوں نے دونوں ہاتھوں جبکہ 2 آدمیوں نے دونوں سینگوں کو پکڑا اور 7ویں آدمی نے ذبح کیا۔ اس پر ہم سب نے اللہ اکبر کہا۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے، علامہ البانی نے اس کو بھی ضعیف قرار دیا ہے ضعیفہ میں۔ اور پھر 12ویں حدیث علی سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے مرفوع فرمایا تم اپنی قربانی کو دیکھو جس کے خون کے پہلے قطرے کے ساتھ ہر گناہ کی بخشش ہو جاتی ہے، قیامت کے دن اسے گوشت اور خون سمیت 70 گنا زیادہ کر کے لایا جائے گا، پھر تمہارے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ بیہقی یہ حدیث موضوع حدیث ہے، علامہ البانی نے اس روایت کو منکر کہا ہے۔ نمبر 13، حضرت علی سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانور کی قربانی سے منع فرمایا ہے جس کا کان اور سینگ کٹا ہوا ہو۔ یہ حدیث بھی ضعیف ہے، علامہ البانی نے اس کو ضعیفہ میں نقل کیا ہے۔ 14، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی قربانی بھیڑ کا 1 سال کے بچے کی ہے۔ اس حدیث کو بھی ضعیف ہے اور علامہ البانی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ نمبر 15، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں بے شک ہر گھر والوں پر سال میں 1 قربانی ضروری ہے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے، ابو داؤد نے۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے، حافظ زبیر علی زئی نے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے اور علامہ البانی نے بھی۔ نمبر 16، علی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قربانی کے جانوروں کی آنکھ اور کان اچھی طرح سے دیکھنے کا حکم دیا۔ ترمذی وغیرہ نسائی ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے اور اسے بھی حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ البانی نے ضعیفہ میں ضعیف روایتوں میں نقل کیا ہے۔ 17واں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ آپ نے 2 موٹے موٹے بڑے بڑے چتکبرے خصی شدہ بکروں کی قربانی کی تھی۔ ابن ماجہ سے اس کو روایت کیا جاتا ہے اور یہ حدیث بھی حافظ زبیر علی زئی فرماتے ہیں ضعیف ہے۔ 18، ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ سے چلو اپنی قربانی دیکھو جس کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی تمہارے سابقہ گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ فاطمہ نے کہا اے اللہ کے رسول کیا یہ معاملہ ہم اہل بیت کے خاص ہے، اہل بیت کے لیے خاص ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ حاکم یہ روایت بھی اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد محدثین نے اس پر جو حکم لگایا ہے وہ ضعیف کا حکم لگایا ہے۔ نمبر 19، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 کام ایسے ہیں جو مجھ پر تو فرض ہیں لیکن تم لوگوں پر نفل ہیں، قربانی، وطر اور نماز چاشت کی 2 رکعتیں۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اپنی تمام سندوں سے ضعیف ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ آپ کی خدمت میں ضعیف اور موضوع روایات کو پیش کر دیا گیا ہے جن کا بیان قربانی کے موسم میں زور شور سے
किया जाता है ताकि अवाम और ख़वास आगाह हो जाए और ज़ईफ़ और मौज़ू रिवायतों को तर्क करके अपनी अपनी इबादतों को अहादीस सहीहा की रोशनी में अंजाम दें। यहाँ ये बात भी काबिल मज़कूर है कि इस ताल्लुक़ से बहस और तहक़ीक़ पर ज़्यादा एतमाद अल्लामा अलबानी के हुक्म पर किया गया है जो अहादीस ज़ईफ़ा वल मौज़ूआ से माख़ूज़ है। और बर्र-ए-सग़ीर के बड़े आलिम हैं मुहक़्क़िक़ हाफ़िज़ ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताब तसनीफ़ अनवारुस-सहीफ़ा फ़िल अहादीस ज़ईफ़ा में भी इन अहादीस को नक़ल किया गया है। इस गुफ्तगू के आखिर में, इस वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपनी इबादात को सुन्नत सहीहा के मुताबिक अमल करने की कोशिश करें, और जब ज़ईफ़ और मौज़ू रिवायत आपकी खिदमत में कोई आलिम पेश करे तो उनसे कह दें कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सही रिवायतें हैं वो सही के साथ हमें पेश करें, और जो ज़ईफ़ रिवायतें हैं उनको भी उनका हुक्म मुहद्दिसीन ने क्या लगाया है वो भी पेश कर दें। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और ये चैनल आपकी इल्मी प्यास बुझाता है। अगर आप चाहते हैं इस चैनल के साथ सदक़ा जारिया का हिस्सा बने तो जॉइन मेंबरशिप इख्तियार कर लीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। और ये 20 ज़ईफ़ और मौज़ू रिवायत का तोहफ़ा तो मैं क्या कहूँगा, लेकिन ये इल्मी प्यास बुझाने का तोहफ़ा ज़रूर है। आप ख़ुद भी देखें और दूसरों के साथ भी शेयर करें और अपनी राय से हमें नवाजें। उम्मीद है कि आप बखैर होंगे।